انسان محتاج ہے کہ آسمانی علم سے رہنمائی حاصل کرے. اس کا اپنا علم ناقص ہے. اس کا بطور انسان علم مقصد تک پہنچاتا ہی نہیں. لہذا اس کی محتاجی بن گئی کہ یہ آسمانی علم کو ڈھونڈے. وہ اللہ نے انبیاء کی شکل میں، 1.25 لاکھ نبیوں کی شکل میں اور قرآن پاک کی شکل میں اسے مکمل فرما دیا، اور اس کو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آ کر مکمل فرمایا. اختم بکتابہم الکتب وبدینہم الادیان وبشریعتہم الشرائع. اس کے دین پر دین ختم، شریعت پر شرائع ختم، کتاب پر کتابیں ختم. اب یہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. سارے آسمانی کتابوں کا سردار ہے قرآن، سارے قرآن کی سردار ہے سورہ بقرہ، اور سارے سورہ بقرہ کی سردار ہے آیت الکرسی. سارے آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے قرآن، اور قرآن کا خلاصہ ہے سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. سارے آسمانی کلام کا ایک جملہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. جب ساری دنیا کے انسان ان 2 جملوں پر آئیں گے کہ اللہ سے جڑیں گے بندگی کے ساتھ اور اللہ سے جڑیں گے اسی سے مانگنے کے ساتھ، تو سارے آسمانی علم کا انہیں جوہر حاصل ہو گیا. پہلی امتوں نے علم کو ضائع کر دیا، اپنا علم انہوں نے خود ضائع کر دیا، اور انہوں نے اللہ کی آیات میں خود تعریف کر دی. یحرفون الکلم عن مواضعہ، خود ہی اللہ کی کتاب میں تبدیلی کر دی. اس امت نے اپنے کلام کو محفوظ کیا، اللہ کے کلام کو بھی محفوظ کیا، 10 لاکھ احادیث کو بھی محفوظ کیا. چونکہ اللہ نے اس دین کو اس وقت تک باقی رکھنا ہے جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا، تو اللہ اس کی حفاظت کے لیے ایسے لوگ لاتا رہا اور ایسے نظام چلاتا رہا کہ قرآن میں، حدیث میں نہ کوئی اضافہ ہو سکتا ہے، نہ زیادتی ہو سکتی، نہ کمی ہے، نہ اخراج ہے، نہ ادخال ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و احسان سے اس امت کے سینوں کو قرآن کے لیے خزان بنا دیا، قرآن کے لیے ایک محفظہ بنا دیا کہ ایک 7 برس کا بچہ خیر المدارس سے حافظ ہو کے نکل جاتا ہے، اور 70 برس کا بوڑھا بھی اپنے ذوق سے اگر یاد کرنا چاہے تو وہ بھی قرآن کا حافظ ہو جاتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزاتی طور پر، آپ دیکھو ساری دنیا میں ہمارے قاری حضرات، ہمارے محسن ہیں کہ ان کی اتنی تھوڑی تنخواہیں ہیں کہ اگر ان کو نزلہ زکام ہو جائے تو اپنی تنخواہ سے نزلے کی دوائی بھی نہیں خرید سکتے. اتنی تھوڑی تنخواہیں ہیں، اور ان کی اتنی مشقت کا کام ہے کہ فجر سے پہلے شروع ہوتے ہیں اور عشاء کے بعد تک یہ لگے رہتے ہیں. اور اکثر علماء نہیں ہوتے، انہیں نہیں پتا ہم کیا پڑھا رہے ہیں. اور جو بچہ ہمارا عام ہے وہ تو 6-7 برس کا ہے، اسے نہیں پتا میں کیا پڑھ رہا ہوں، لیکن پڑھانے والے کے اندر بھی ایک درد ہے کہ کسی طرح میں کتاب ان کے اندر اتاروں، اور پڑھنے والا ڈنڈے کھا کر بھی کہتا ہے کہ کسی طرح میں قرآن کو یاد کر لوں. یہ اللہ کا حفاظتی نظام ہے. جب روس میں سوشلزم تھا تو آج کل جیسے میٹل کی چیز کو دیکھنے کے لیے آلہ ہوتا ہے، وہ ٹیں ٹیں بولتا ہے، تو روس میں کاغذ کے لیے آلہ بنایا گیا تھا. کاغذ، کسی کی جیب میں کاغذ ہوتا تھا تو وہ آلہ بولتا تھا کہ کوئی لٹریچر روس میں داخل نہ ہو سوائے کارل مارکس کے، سوائے لینن کی تعلیمات کے، کوئی اور کتاب نہ داخل ہو. تو وہ ایک آلہ تھا. ہماری ایک جماعت کے انگلینڈ سے، تو وہ ایک ملائیشیا کا لڑکا وہ آلہ بولے، انہوں نے اس کے کپڑے اتروا دیے، بنیان اتروا دی، آلہ پھر بھی بول رہا ہے. تو جب جراب دیکھی تو اس کے اندر ایک پرزہ کاغذ کا پھنسا ہوا تھا. اتنی احتیاط تھی. تو یہ 4 آدمیوں کی جماعت روس گئی، اور یہ کہتے ہیں ہم 2 آدمی، ایک سولت سکندر پاکستانی ہے، گوجرے کا ہے، وہ لندن میں رہتا ہے، کہتا میں گزر رہا ہوں، ایک بچے نے مجھے پکڑا اور دوڑ لگائی، میرے ساتھ دوڑ لگائی، اور مجھے ایک گھر کے اندر لے کے گھس گیا، اور پھر وہاں میرے سامنے بیٹھ کر اس نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا. پھر ہمیں کہے، اب اشارہ کرے بھائی تم بھی سناؤ، تو ہمیں تو آخری 10 سورتوں کی لغات، تبلیغ والوں کا علم تو اتنا ہی ہوتا نا، آخری 10 سورتیں. تو کہا ہمیں تو آخری 10 سورتیں آتی تھی. تو ہم حیران پریشان کہ کتاب کا ایک پرزہ، کاغذ کا ایک پرزہ اندر نہیں جاتا، یہ قرآن کے حافظ کیسے ہیں؟
پھر ہم نے وہاں بڑوں سے ملاقات کی، پھر ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اپنی نسل کو قرآن کیسے یاد کروایا؟ کہ ہم نے تہہ خانے بنائے اور تہہ خانوں کے اندر بیٹھ کر سینے سے سینے میں منتقل کیا، کوئی قرآن سامنے نہیں تھا، الفاظ سے الفاظ، الف لام میم الف لام میم، یوں الف لام سے والناس تک یہ اللہ نے اس امت کو عزت بخشی کہ اس کی حفاظت کا نظام بنایا۔ پھر اس کے ساتھ اللہ نے فضائل بنا دیے کہ جو قرآن کو یاد کر لیتا ہے، ان فی الجنت نہرن، مجھے بڑے زمانے بعد یہ حدیث یاد آئی ہے، ان فی الجنت نہرن اسمہ ریان علیہ مدینۃ من مرجان لہ 70,000 باب من ذہب وفضۃ لحامل القرآن۔ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ریان ہے، اس پر مرجان کا ایک محل ہے، اس کے 70,000 سونے چاندی کے دروازے ہیں جو اللہ حافظ قرآن کو عطا فرمائے گا، وہ بچہ ہو یا بچی ہو اللہ اس کو وہ محل عطا فرمائے گا۔ اور پھر یہ بیٹھا ہوگا تو پہلا دروازہ کھلے گا اور اس میں سے 70,000 فرشتے آ کر اس کو سلام پیش کریں گے اور 70,000 تحفے پیش کریں گے کہ یہ قرآن کا صلہ ہے، اللہ آپ کو تحفہ دے رہے ہیں۔ پھر یہ چلے جائیں گے، دوسرا دروازہ کھلے گا، اس میں سے 1,40,000 فرشتے آئیں گے اور اس کو سلام پیش کریں گے اور اتنے ہی تحفے پیش کریں گے۔ پھر دوسرا تیسرا دروازہ کھلے گا، اس میں سے 2,80,000 فرشتے اندر آئیں گے اور ان کو سلام کریں گے اور تحفے پیش کریں گے۔ پھر اگلا دروازہ کھلے گا تو 5,60,000 فرشتے اندر آئیں گے اور اتنے ہی تحفے دیں گے اور واپس جائیں گے۔ جب آخری دروازہ کھلے گا تو 4,90,00,000,000 فرشتہ اس کو سلام کرنے کے لیے حاضر ہو رہا ہے۔ وہ حافظ جس کو پوچھتا ہی کوئی نہیں، قاری جس کو کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں، علماء کی تو پھر بھی کوئی سنوائی ہو جاتی، بیچارے قاریوں کو کون پوچھتا ہے؟ پھرتے ہیں قار میر کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی، اس عاشقی میں انشاءاللہ وہ ملنے والا ہے جو ایک عام آدمی گمان بھی نہیں کر سکتا ہے۔ ان للہ اہلین من الناس، جو اللہ اہل سے پاک، بیوی سے پاک، بچوں سے پاک، متخذ صاحبۃ ولا ولدا لم يتخذ صاحبۃ ولا ولدا لم یلد ولم یولد ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ وہ اللہ اس اللہ کے بارے میں میرا نبی کہتا ہے، ان للہ اہلین من الناس، اللہ کے گھر کے کچھ لوگ ہیں، گھر کے، اللہ گھر والا ہے، اللہ تو گھر سے پاک، ہر چیز سے پاک، ہر علائق، ہر قسم کے علائق سے پاک، اور میرا نبی کہہ رہا ہے کچھ اللہ کے گھر کے لوگ بڑے خاص لوگ۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ من ہم، کون ہیں وہ؟ تو آپ نے کہا اہل القرآن اہل اللہ وخاصتہ، یہ سارا دن قرآن پڑھنے پڑھانے والے، سند کو زندہ کیا، پہلی امت ہے جس نے سند کو زندہ کیا۔ آج تک کوئی امت سند کو نہیں زندہ کر سکتی، اس لیے ان کا علم ضائع ہو گیا۔ آج کی لکھی ہوئی انجیل 2 آدمیوں کی ہے، ایک لوقا ایک یوحنا۔ یہ 2 آدمی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دیکھے ہوئے نہیں، یہ بعد کے لوگ ہیں، انہوں نے یہ انجیل لکھی ہے، کس سے سنی ہے کوئی پتہ نہیں، کس زبان سے، انگلش میں اردو میں آئی ہے کوئی پتہ نہیں، لہذا دونوں نسخوں میں بہت تضاد ہے۔ یہ 2 نسخے ویسے 70 نسخے تھے 1935 تک انجیل کے 70 نسخے تھے۔ تو جرمنی والوں نے، جرمنی بڑا طاقتور ملک تھا 1935 میں، انہوں نے جب ان کو ملایا تو دونوں ہر ایک نسخہ دوسرے سے ایسے مختلف تھا جیسے دن اور رات، جیسے زمین و آسمان۔ وہ کہنے لگا کون سچا کون جھوٹا، کہنے لگے مسلمانوں کا قرآن اکٹھا کرو، وہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ تو بغض میں انہوں نے 70 کی بجائے 40,000 قرآن اکٹھے کیے دنیا کے ہر خطے سے، اور 1935 میں پریس کوئی نہیں ہے، بہت کم ہے، ہاتھ کا لکھا ہوا زیادہ ہے۔ 40,000 نسخوں پر انہوں نے سر جوڑ کے ٹیمیں بٹھائیں کہ کہیں کچھ نکالو، میرے رب کی قسم زیر زبر کا فرق بھی نہ نکال سکا۔ میں نے کہا بھائی یہ تو کوئی اور ہی قصہ ہے، یہ تو کوئی اور ہی قصہ ہے، دیکھتے نہیں ہو رمضان میں لوگوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا،
اور کھڑے ہیں سن رہے ہیں. یہ اللہ کا غیبی نظام ہے. سنانے والے کو کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا. میں یعلمون و تعلمون ہے, یتفکرون ہے, خلقو ہے, خلقو ہے, کیا ہے کیا نہیں, کچھ پتہ نہیں ہے, لیکن وہ زیر زبر کو ٹھیک کرتے ہوئے پڑھتا جا رہا ہے, پڑھتا جا رہا ہے, پڑھتا جا رہا ہے. والناس پہ جا کے وہ رکوع کرتا ہے. 3 دن میں قرآن ختم ہو رہا. میں نے 3 دن میں کئی دفعہ سنا کہ میں مسافر ہوں تو مجھے ٹھہرنا بہت کم ملتا ہے, تو میں کبھی 3 دن میں سن لیتا ہوں, کبھی ہفتے میں سن لیتا ہوں, کبھی 10 دن میں سن لیتا ہوں. تو کوئی کھڑے ہیں اور کوئی تھکاوٹ نہیں ہو رہی, کوئی پریشانی نہیں ہو رہی کہ 10 سپارے سننے پڑیں گے, کیا بنے گا. سنانے والا بھی خوشی سے سنا رہا ہے, سننے والے بھی خوشی سے سنا رہے ہیں. یہ اللہ کا حفاظت کا نظام ہے.